الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جی مشائخ، کون پڑھے گا؟ شیخ کتاب اسکرین پہ کر دیجیے. ہاں کیا ہوا مشائخ؟ بول رہا تھا شیخ کتاب اسکرین پہ کرنے کے لیے، لیکن آ گیا شیخ. اچھا اچھا اچھا، پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم. کفا یہ آیت تو پہلے نپٹ لیں پھر آگے بڑھیں. پچھلے ہفتے کیا بتایا گیا تھا اس آیت میں؟ یا حرف ندا کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، ہے نا؟ جی سر. کیا بتایا گیا تھا اس کے بارے میں؟ یا حرف ندا ہے. جی مشائخ، یا حرف ندا ہے. یہ تو بسم اللہ ہوا. بعد کیا بتایا؟ یہ بعید کے لیے. ایک ایک شخص بولو. ہاں یہ بعید کے لیے. بعید کے لیے. ہاں جی سر. اور اگر اور اس ہے کہ وہ حرف ندا جس کے آخر میں الف مد ہو، الف مد پایا جا رہا ہے، وہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر مد ہے، اور دور تک آواز پہنچانے کے لیے والیوم بلند کرنے کے ساتھ ساتھ مد کا ہونا بھی ضروری ہے. کس کے مائک سے آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھائی، کس کے ہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جو شور شرابے کی آواز ہے. جی اب جیسے مثال کے طور پر آئی ہے، تو اب اگر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی کھڑا ہے، یا 100 میٹر یا 150 میٹر 200 میٹر کی دوری پر ہے، اے کیسے کہیں گے آپ؟ اس کو کھینچنا ممکن نہیں ہے. لیکن جب آپ کہیں گے یا فلان. شیخ میرے یہاں نیٹ ورک بارش کی وجہ سے پرابلم ہے، ویڈیو نہیں کھول سکتا ہوں. شیخ کون صاحب بول رہے ہیں؟ شاہد ہے. تو کیا چاہتے ہو؟ شیخ بارش ہے اور نیٹ ورک پرابلم ہے. شیخ تو کیمرہ آف کرنا چاہ رہے ہو؟ جی شیخ. ہاں تو کر ڈالو، کوئی بات نہیں، لیکن موجود رہنا ہمارے ساتھ. جی شیخ. جی مشائخ، تو بتایا کہ یا حرف ندا یہ بقیہ حروف ندا کے درمیان چند چیزوں کے لیے پہچانا جاتا ہے. اس کی ایک الگ شناخت ہے جو بقیہ حروف ندا کی نہیں ہے. ان میں سب سے اہم چیز جو یا کے لیے ہے کہ قرآن کریم نے اس کے علاوہ کوئی اور حرف ندا استعمال نہیں کیا. اگر حرف ندا کہیں جاتا ہے تو وہاں پر کون سا محذوف مانتے ہیں؟ یا حرف ندا محذوف مانا جاتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین.
یہاں پر یوسفو اصل میں کیا ہے؟ یا یوسف، یا یوسف. تو یا حرف ندا ان سب چیزوں کے لیے خاص ہے. یہ چیزیں بقیہ حروف ندا کے مقابلے میں اس کو خصوصیت فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر. جی شیخ. طيب قرآن میں کہیں پر ای کے ذریعے سے ندا نہیں آئی. اسی طریقے سے حمزہ ندا کے لیے کہیں استعمال قرآن نے نہیں کیا، سوائے یا کے اور کوئی لفظ استعمال، کوئی حرف ندا کا استعمال نہیں کیا. اس میں سب سے بڑی وجہ یا کو ترجیح دینے کی کیا ہے کہ یا کے اندر آواز دور تک پہنچائی جا سکتی ہے. یا کھینچتے چلے جائیے، ہاں مختصر بھی ہے. اس کے علاوہ جو آیا ہے یا حیا ہے، ہاں اس میں حروف زیادہ ہے. اس میں صرف یا ہے اور اس کے بعد مد ہی مد ہے. کھینچتے چلے جاؤ جہاں تک کھینچنے کی ضرورت. تو اور ندا کا معنی ہی ہوتا ہے پکارنا. ندا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، آواز دینا. پکارنا، آواز دینا. اور آدمی پکارتا کس کو ہے؟ جو دور ہو. جو دور ہوتا ہے، جو پاس میں ہو اس کو پکارنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پکارا جاتا ہے دور کے شخص کو. اور دور کے شخص کو پکارنے کے لیے آواز بڑھانی پڑے گی. اس کے یہاں سے یہ شور شرابے کی آواز آ رہی ہے. غلط ہے نا یہ. اپنے یہاں سے بند کر لیجئے. جن کے یہاں سے آواز آ رہی ہے وہ بند کر لیں. ضرورت پڑنے پر صرف کھولیں. انمیوٹ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ. اگر کچھ بات کرنی ہے تو انمیوٹ کر کے بات کر لیں، پھر میوٹ ہو جائیں. لگاتار مائک کو آن رکھنا یہ کیا ضروری ہے؟ ہاں مشائخ، ضروری ہے کیا؟ نہیں شیخ. مطلب آپ میرا خیال نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن اپنے ساتھیوں کا تو خیال کریں یار. آپ کے ساتھی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو یا حرف ندا میں نے بتایا کہ مختصر ترین ہے اور اس میں آواز کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. لگاتار آواز آپ بڑھاتے چلے جائیے، ہاں، اور مختصر بھی ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے قرآن نے اس کو ترجیح دیا ہے بقیہ کے مقابلے میں. ہو سکتی ہے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. طيب اسی طریقے سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں آپ کہ اللہ رب العزت کو جب بھی پکارا جاتا ہے تو اسی حرف ندا کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے. یا اللہ، اللہ نہیں کہتے، ہاں اے اللہ، حیا اللہ، ایا اللہ نہیں کہتے. اللہ رب العزت کو جو پکارا جاتا ہے تو کس حرف ندا کے ذریعے سے؟ یا حرف ندا. یا کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا یا کا معاملہ. ای جو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہاں پر کیا ہے؟ یا ایوہا. ایو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر یہ ایو وصلہ ہے، صلہ ہے. یہ ندا کو اس کے بعد والے حرف سے جوڑنے کے لیے، بعد والے لفظ سے جوڑنے کے لیے. تو یا ایو اصل میں یا کے اندر جو مد ہے وہ مد روکتا ہے کہ اس کے بعد اگر الف لام والا کوئی حرف، کوئی لفظ ہے تو ڈائریکٹ آپ نہیں بلا سکتے. اب یا ایوہ الذین میں اگر آپ ایوہا کو گرا دو تو کیا کہیں گے؟ یلذین. کیا کہیں گے؟ یلذین. اب یلذین سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اسی لیے یا حرف ندا کے بعد جب بھی معرف باللام کوئی کلمہ آتا ہے تو یا کے بعد ایو صلہ بڑھایا جاتا ہے. کیا بڑھایا جاتا ہے؟
अय्यो सिला बढ़ाया जाता है, और वो सिला मौसूफ बनता है अपने बाद आने वाले मुनादा के लिए। तो या हरफ निदा, अय्यो मौसूफ, और अल्लदीना आमनु ये उसकी सिफत और मुनादा बन रहा है। ठीक है मशाइख? जी। अच्छा, और वजह क्या, अय्यो को लाने की वजह क्या है कि डायरेक्ट या को अल्लदीना से नहीं जोड़ सकते हम, या को मद पर बाकी रख करके या लदीना ये तो कह नहीं सकते, और अगर यल्लदीना कहते हैं तो फिर जो निदा का असल मद का जो मामला है, आवाज खींचने का, वही खत्म हो जाता है, तो फिर निदा की निदायत बाकी नहीं रहती। इसीलिए या के बाद अगर मुअर्रफ बिल्लाम कोई कलिमा आता है तो निदा को उससे जोड़ने के लिए अय्यो लाया जाता है। क्या लाया जाता है? अय्यो लाया जाता है। अय्यो लाया जाता है। तय्यब, तो अय्यो मौसूफ बना, और जो अल्लज़ीना आमनू जो उसके बाद मुनादा है वो उसकी सिफत बना। बीच में एक चीज और छूट रही है। हाँ मशाइख? हाँ शेख। हाँ हाँ, बीच में क्या छूट रही है? हाँ शेख। हाँ हा छूट रहा है। हा क्या है? हरफ तंबीह है शेख, हाँ, हुरूफ तंबीह। जी शेख। जी। तंबीह के तौर पर। अहसन। और तंबीह का तुम है ही, और साथ में वो हरफे निदा की तायीद करता है, या हरफे निदा के मजमून को तक़वियत देता है। ये हा जो है ये हरफे निदा के मजमून को क्या करता है? तक़वियत देता है। ठीक है मशाइख? तो या हरफे निदा, अय्यो वुसला या सिला, और हा उसको हरफे निदा को तक़वियत देने के लिए लाया गया। इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया ताकि हरफे निदा अपनी पूरी आबो ताब के साथ यहाँ पर जुमले में मौजूद रहे, अपनी पूरी आबोताब, अपनी पूरी जलवा सामानी के साथ यहाँ पर दिलालत अपने मजमून पर करे। ठीक है मशाइख? ये है या अय्युहा की कहानी। वाज़े है? जी शेख। जी शेख। तय्यब, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहा के बाद क्या फरमाया? अल्लज़ीना भाई यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें इससे पहले कि आगे बढ़ें। हमने कहा कि या बईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? लेकिन वहीं पर हमने ये भी कहा था कि अगर बलागी कोई सिर है, अगर बलागी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो करीब के लिए भी या को इस्तेमाल किया जाता है। जी शेख, बरअक्स होता है, इसका अक्स होता है। तो जब हम या अल्लाह कहते हैं तो वो इसी चीज को दर्शाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बेइंतहा करीब है। कुरान कहता है वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत अद्दा, मैं निहायत करीब हूं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब है जब, फिर या के जरिए क्यों पुकारते हैं उसको? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? जी शेख बनता है। आपने कहा कि या दूर के शख्स को पुकारने के लिए, निदाए बईद के लिए है,
اور اللہ تعالیٰ تو قریب ہے. ہاں مشائخ, وجہ میں نے بتلا بھی دی, لیکن ابھی تک آپ لوگوں میں پتہ نہیں کس نے سمجھا کس نے نہیں سمجھا. کون بتائے گا؟ جی شیخ, کہ بلاغی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ اپنے اصل معنی اور حقیقی معنی میں. ہاں تو بلاغی اعتبار سے کیا ہے یہاں پر؟ یا کریم کے لیے یہاں پر بلاغی اعتبار سے کیسے جائز ہوا یا کا استعمال کرنا؟ مبارک, پچھلے درس میں بھی تمہارا کیمرہ آف تھا, میں نے اغماض سے کام لیا, اور اس بار بھی تمہاری وہی روش برقرار ہے. پچھلے درس میں ایک صاحب کو میں نے کلاس سے باہر کر دیا تھا کان پکڑ کے, لیکن لگتا ہے کہ وہ سب کے لیے کافی نہیں ہے. ایک ایک کر کے تم لوگوں کو نکال باہر کروں تب کھوپڑی صحیح ہوگی تم لوگوں کی. سمجھتے کیوں نہیں تم؟ مجھے نہیں چاہیے بھیڑ بکریوں کی تعداد. میں چاہتا ہوں کہ جو طالب علم میرے سامنے رہے وہ مجھے دکھائی دے, جتنا اس کی کھوپڑی میں گھس رہا ہے مجھے اندازہ لگے. میں تم لوگوں کے چہرے کے نشے و فراز پڑھ رہا ہوں پڑھانے کے ساتھ ساتھ. دیکھ رہے ہو وہ جوائن کر کے پھر غائب بھی ہو گیا, میری آواز تک نہیں سن رہا ہے وہ. ایسے طلبہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو میں کہتا ہوں ریسٹریکیٹ کر دینا چاہیے, جامعہ ہی سے نکال باہر کر دینا چاہیے. ریموو کر دیتا ہوں اس کمبخت کو. اور کوئی ہے اس طرح کا جو جوائن کر کے اور پھر وہ ہمیں کیا دھوکہ دے گا, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کاش یہ چیز سمجھ پاتے آپ لوگ. مجھے نہیں دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ. قمر عالم موجود ہو؟ قمر عالم موجود ہو؟ قمر عالم یہ بھی غائب ہے. اس کو بھی ریموو کرتا ہوں. یہ دھوکہ دینے والی عادت بہت خطرناک ہے. عمران نیک محمد, عمران نیک محمد, جی شیخ. تمہارا کیمرہ کیا ہوا؟ جی شیخ, ادھر نیٹ کا بھی پرابلم چل رہا ہے میرے طرف. کوئی پرابلم نہیں ہے, آن کرو میں دیکھوں تمہیں. اور شیخ میں پرابلم بتایا تھا نا پہلے. نہیں مجھے دکھاؤ تم. آواز کیسی آ رہی ہے؟ کیمرہ آن کرو تو بتاؤں. کیمرہ آن کرو یا پھر باہر ہو جاؤ. انتخاب ضیاء الدین. آپ لوگ ایسا کرو نا کہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دو, مجھ کو یہی سب کام سونپ دو. چپراسی کا کام میں بیٹھ کر کے یہی سب کیا کروں. کون ٹوپی لگا کر آیا ہے, کون ٹوپی لگا کر نہیں آیا ہے, کون کیمرہ آن کیا ہوا ہے, کون کیمرہ آف کیا ہوا ہے, کون موجود ہے کون نہیں موجود ہے. یہ سارے چپراسیوں کے کام تم ہم لوگوں سے کرواؤ گے؟ یعنی آپ لوگوں کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ یعنی فراغت کے سال میں آپ لوگ پہنچ چکے ہو. یہ بچکانہ حرکتیں آپ لوگوں کو زیب دیتی ہیں کیا؟ ایک بار کہنا آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ گھسیاروں کی طرح سے ڈنڈا لگا لگا کر کے پیچھے جب ہانکا جائے تب آپ لوگ مطلب کوئی چیز سمجھیں گے. یار کہتے ہیں کہ زبان کی مار وہ لاٹھی اور ڈنڈے سے سخت ہوتی ہے, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کی چمڑیاں اتنی موٹی ہیں
کہ شاید زبان کا وار اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا. اتنے زیادہ بے شرم کیسے ہو جاتے ہو یار؟ کوئی ڈوز لیتے ہو کیا آپ لوگ؟ کون سا نسخہ آزماتے ہو بے شرمی کا؟ حد ہوتی ہے بھائی کسی چیز کی. ایک بار کہا گیا، 2 بار کہا گیا. عمران نیک محمد، تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ شاہد آزاد، ڈاٹا کی ڈاٹا جی مشائخ کیا ہے بھائی؟ کون؟ ارے ایسا کہ ابھی کلاس چل رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آؤ. ٹھیک ہے مشائخ. تو یا ایھا الذین آمنوا پر ہم گفتگو کر رہے تھے. کہاں پر گفتگو چل رہی تھی وہ بھی بیچ میں بریک ہو گیا. کیا بات چل رہی تھی؟ الذین یہ آواز کس کے ہاں سے آ رہی ہے؟ واقعی ذہنی طور پر تم لوگ مجھے بہت ٹارچر کرتے ہو یار. واللہ کسی کلاس کے اندر میں اتنا ٹارچر نہیں ہوا ہوں آج تک. ایسا کیوں کرتے ہیں آخر آپ لوگ؟ اگر نہ پڑھنا چاہتے ہو تو وہ بھی بتا دو. اتنا زائد وقت، فالتو وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آ کر کے مغز بجی کیا کروں میں. اور یار ایک استاذ ہوں، کچھ تو احترام کرو. یہ چپراسیوں والا کام استاد سے کرواؤ گے آپ؟ کیوں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ میں اردو میں بات کرتا ہوں نا، یا بنگالی بول رہا ہوں میں. مسئلہ کیا ہے؟ الجھن کیا ہے آخر؟ کیوں ایسا کرتے ہیں لڑکے؟ کوئی صاحب کھیت میں کام کر رہے ہیں وہیں سے آن لائن ہو جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب کیمرہ آن کرنے کے لیے کہو تو کہتے ہیں کھیت کے کپڑے میں ہیں. یعنی آپ لوگوں کو کلاس کا وقت نہیں معلوم ہے، یا پھر کلاس کی اہمیت آپ لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے، یا پھر کلاس کا کوئی مطلب آپ کے یہاں نہیں ہے. میں کیا سمجھوں اس سے؟ یہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ 1-2 لڑکوں کی وجہ سے پورا کا پورا کلاس ڈسٹرب ہو، درس چھوڑ کر کے لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھوں. اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ کی قسم کھا کر میں بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ جتنے منٹ ضائع کیے ہیں ان حرامزادوں نے، ان کا حساب، سارے لڑکوں کے وقت کے ضائع کرنے کا حساب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لے گا جنہوں نے یہ وقت برباد کروایا ہے. اللہ کی قسم. اور میں نہیں معاف کرنے والا. یہ ایک منٹ، ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو. اس طرح کی لایانی چیزوں میں جس نے بھی یہ وقت برباد کروایا ہے، اللہ رب العالمین اس سے باز پرس کرے گا، اور سارے لڑکوں کے وقت کے ضائع کرنے کا حساب اس سے اللہ تعالیٰ لے گا. یہ میں بتا دیتا ہوں. آپ لوگ پڑھے لکھے انسان ہو، جاہل نہیں ہو. کس نے حق دیا آپ لوگوں کو، یا آپ میں سے بعض لوگوں کو، ناہنجار لوگوں کو، کہ وہ آ کر کے اپنے بقیہ ساتھیوں کے وقت کو ضائع کریں؟ کس نے حق دیا؟ یہ جو 10 منٹ پچھلا ضائع ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، یا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے، یا وہ ناہنجار لوگ ہیں؟ مطلب حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. روزانہ کے درس میں وہی تماشا، وہی کھیل. یہ زیب دیتا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ ایک دن کا وقت برباد کرنا کافی نہیں ہے باقی دنوں کے لیے سبق سیکھ لیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھوبڑے دیکھنے کی. آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے میرے لیے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے بہار آ جاتی ہے. میری محبوبائیں نہیں ہو آپ لوگ.
کیا آپ کے دیدار سے میرے چہرے پر رونق آ جائے گی؟ میں چاہتا ہوں کہ درس کے لیے حاضر ہو اور درس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سنیے. آپ لوگ درس میں مناقشہ کیجئے, درس میں حاضر رہیے اور ایک طالب علم کے لباس میں آئیے. کیا غیر شرعی مطالبہ میں نے کیا آپ لوگوں سے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ٹوپی کرتا لگا کر کے آؤ, یہ ناجائز مطالبہ ہے؟ کیمرے آن کر کے بیٹھنے کے لیے کہتا ہوں, یہ غیر ناجائز مطالبہ ہے؟ استاذ کو آخر کیسے احساس ہو کہ آپ اس کا درس سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ابھی دیکھا آج ہی کے درس میں کتنے لڑکے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے اور خود موجود نہیں ہے. اس کا اندازہ کیسے لگے گا اگر کیمرہ آن نہیں رہے گا تو؟ یعنی آپ اپنے آپ کو میری جگہ پر رکھ کر کے سوچو, اگر آپ استاذ ہوتے, میں آپ کا شاگرد ہوتا, تو آپ کیا کرتے؟ حد ہوتی ہے. مطلب اس کو ہم نادانی کہیں گے. نادانی ایک مرتبہ ہوتی ہے, 2 مرتبہ ہوتی ہے, لگاتار اس قسم کی بدتمیزیاں. آپ لوگ, اگر آپ لوگوں کا کوئی گروپ ہو تو وہاں پر اس چیز کو ڈسکس کریں کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بقیہ ساتھیوں کے وقت کو ضائع کریں. یا تو تیار ہو کر کے آئیں یا اپنی منحوس شکل اس کلاس کو نہ دکھائیں, وہ دور ہی رہیں. ان کے نہ ہونے سے ہمارے کلاس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ ان کو باور کرائیں آپ. یار افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے اتنے بد تہذیب نہیں ہوں گے جتنے بد تہذیب آپ کے ساتھی ہیں بعض لوگ. شیخ, ہاں, جو بھی کیمرہ آف کر کے بیٹھے ہو فوراً اس کو ریموو کر دیجیے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, میں خود رعایت کر رہا ہوں. اگر کسی طالب علم کے یہاں اتفاقیہ نیٹ ورک کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو میں خود اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ کیمرہ بند کر لو لیکن موجود رہو. لیکن اس کا بہانہ بنا کر کے کچھ لوگ سرے سے کیمرہ ہی نہیں آن کر رہے ہیں. 3 4 مرتبہ تاکید کرنے کے بعد بھی, اور شروع میں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کھیت والے لباس میں ہیں اس لیے کیمرے پر نہیں آئیں گے. جب بعد میں دیکھا کہ نیٹ ورک کی وجہ سے بعض لوگوں کو میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی نیٹ ورک کا بہانہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں نیٹ ورک صحیح نہیں ہے. یعنی یہ کیا ہے آخر؟ مطلب کس کے ساتھ آپ فراڈ کر رہے ہیں؟ خود اپنے ساتھ. کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رسول کی بات کرنے والے آپ لوگ, قرآن حدیث کی دلیلیں جاننے والے آپ لوگوں کو یہ سب ہم سمجھائیں, آپ عوام کو سمجھاتے ہیں. واللہ بہت اذیت ہوتی ہے مجھے, میں ذہنی طور پہ بہت ٹارچر ہوتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے یہ رویہ, میں اس رویے کا عادی نہیں ہوں. کوئی غیر ناجائز چیز میں اگر مطالبہ کر رہا ہوں تو آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ ناجائز قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کرنا آپ کا حق نہیں ہے. کوئی ایسی چیز میں نے آپ لوگوں سے مطالبہ کی ہے جو ناجائز ہو؟ نہیں سر. لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلے مشائخ اپنے درس پر آئیں. جی شیخ. کہاں تھے ہم لوگ؟ الذین, یہ بتا رہے بات تھے کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں بعید کے لیے آتا ہے تو یہاں پر ہاں جی قریب کے لیے کیوں جب یہ استعمال؟ ندائے بعید کے لیے ہے تو پھر اپنی دعاؤں میں یا اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوئے ہم یا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے. اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دور ہے تو پھر اس کو کیا کرو گے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے. اور اگر کہتے ہو قریب ہے تو پھر یا کیوں استعمال کرتے ہو؟ الجھن ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ. الجھن ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب واقعی ایک سوال ہے یہ؟ جی شیخ. جی شیخ الجھن ہے. سوال ہے. جی شیخ جی. تو کیا اس کا جواب آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ جی شیخ, جو قریب اور بعید دونوں کے لیے جی وہی شیخ. استعمال کریں.
लगता है ला अबदन, या करीब के लिए आता ही नहीं है, या बईद के लिए है। या करीब बारीब दोनों के लिए। ला ला अबदन, जिस गधे ने भी कहा कि ये करीब और बईद दोनों के लिए है, वो गधे गधा एक इब्ने बात तो गधा अगर इब्ने गधा है, कह रही है कि चाहे वो किताब के अंदर क्यों ना लिखा हो। या करीब के लिए है ही नहीं, या बईद के लिए है। शेख हाँ या मंदूब के लिए भी तो आता, क्या हुआ? या मंदूब के लिए भी तो आता शेख, जैसे रोड के जाने के माने में। एक बात तो अकल ये कह रही है कि मतलब अल्लाह ताला हकीकत में तो मतलब दूर है, लेकिन अपने बंदों के करीब है। लेकिन अपने रहमत के एतबार से करीब है। इल्म के एतबार से शेख, सुनने समझने इल्म के एतबार से करीब है। जी मशाइख, ये एतबारात का मामला जब भी आ जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये हरफ निदा अपने असल माने पर नहीं है, बल्कि बलागी अगराज के लिए इस्तेमाल किया गया है। बल्कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? बलागी अगराज के लिए, बलागी अगराज के लिए। मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, एक मजलिस में कहीं पर आप लोग बैठे हो, वहां पर शहबाज बैठा हुआ है, अब्दुल तव्वाब बैठा हुआ है, अशफाक बैठा हुआ है, लेकिन अशफाक की अब्दुल तव्वाब से बनती नहीं है। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, यहां हम फर्ज कर रहे हैं कि अशफाक और अब्दुल तव्वाब में दुश्मनी है, तो शहबाज से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल तव्वाब से कुछ कहना है उसको, अब्दुल तव्वाब से डायरेक्ट नहीं कह रहा, इसलिए कि आपस में बोलचाल बंद है। तो अशफाक ने शहबाज से कहा कि अरे उससे कह दो कि यहां से चला जाए, मैं उसका थोबड़ा नहीं देखना चाहता। उससे कह दो कि जहां पर मैं रहूं वहां पर ये ना आया करे। अब ये उससे कह दो, उससे कह दो, किससे कह दो? तव्वाब से शेख, अब्दुल तव्वाब से। अब्दुल तव्वाब तो सामने मौजूद है। जी जी शेख। ये उससे का मतलब हुआ गायब का सेगा, उससे का मतलब हुआ गायब का सेगा, जबकि अब्दुल तव्वाब हाजिर है। जी, हाजिर शख्स के लिए गायब का सेगा आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भाई? अगराज की वजह से शेख, बात गर्ज की वजह से बोल नहीं रहा। अहसंत, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हाजिर शख्स के लिए भी गायब का सेगा इस्तेमाल करते हो। भाई आप सीधे कह सकते हो अब्दुल तव्वाब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, जहां पर मैं रहूं तुम मत आया करो, लेकिन आप अशफाक से मुखातब, वो अब्दुल तव्वाब से मुखातब भी नहीं हो रहे हो, आप किसी तीसरे से मुखातब होकर कह रहे हो कि उससे कह दो कि ना आया करे जहां पर मैं रहूं, उससे कह दो कि वो यहां से चला जाए, उससे कह दो कि वो चला जाए। वो यानी गायब का सेगा, जबकि वो सामने है। जी शेख। इसका मतलब हुआ, अच्छा, और ये और हम और आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में, ये सब चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो तुम के माने में तो होगा नहीं कि वो तुम के माने में है, वो गायब का सेगा है और तुम हाजिर का सेगा है। लेकिन हाजिर के लिए गायब का सेगा आपने इस्तेमाल किया, इसकी बलागी वजह है, यानी आप किनायतन ये बात कह रहे हो कि मेरी इससे दुश्मनी है और मैं उससे बराह रास्त मुखातब होना नहीं चाहता, है ना ऐसा? अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि वो यहां से चला जाए, वो यहां पर वो का जो लफ्ज है वो गायब और हाजिर दोनों के लिए है। भाई वो हमेशा गायब ही के लिए होता है, हाजिर के लिए कभी नहीं होता। लेकिन हाजिर के लिए अगर बोला गया है तो वो कोई ना कोई बलागी उसके अंदर राज है, ये नहीं कि असलन वो तुम के माने में है, वो कभी तुम के माने में नहीं होता। वैसे या निदाए बईद के लिए है, वो कभी निदाए करीब के लिए नहीं होता। लेकिन अगर निदाए करीब के लिए इस्तेमाल हो रहा है
تو کوئی نہ کوئی بلاغی راز ہے راز جس ہوگا۔ کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلاغی راز وہ ہے کیا، بلاغی سر وہ ہے کیا؟ جب ہم اللہ رب العالمین کو ندائے بعید کے صیغے سے استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام پکارتے ہیں، تو اس میں ہم کیا درشانا چاہتے ہیں؟ اس میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ کیا واقعی اللہ رب العالمین دور ہے اس لیے ہم یا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر نہیں کوئی اور شیخ، مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں بہت زیادہ قریب پر ظاہری اعتبار سے دور ہے۔ دیکھیں مشائخ، وقت ختم ہو گیا ہے، دوبارہ اسی لنک پر جوائن کر لیجئے گا، جی ٹھیک ہے؟ سر، مختارات کا جی لنک سر۔ دوبارہ جوائن کلک کر کے آپ جوائن ہو جائیے گا۔ آج جی کا سر، پورا وقت تو برباد کر دیا کچھ ناہنجار لوگوں نے، اللہ ان سے سمجھے، واللہ میں معاف نہیں کروں گا۔ گروپ میں تنبیہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں مطلب آپ لوگ سمجھا لیجئے یار، یہ کیا ہر روز کا تماشا، یہ اچھا نہیں ہے نا بھائی، کوئی جی مجبور صحیح تو کر نہیں رہا ہے، جو انشاءاللہ پڑھنا صحیح چاہتا کہا ہے وہ آئے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ آئے، کیا ضرورت ہے کہ سب کا وقت برباد کرے؟ جی سر۔ جی مشائخ، اب نئے سرے سے جوائن ہوئیے تب بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی کٹ جائے گا۔